بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاریخ ہے طارق بن زیاد اور فتح اندلس کی۔ یہ 711 کی بات ہے، جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ اپنے عروج پاتا۔ خلافت امویہ کے دور میں موسیٰ بن نصر شمالی افریقہ کے گورنر تھے اور ان کی قیادت میں مسلمان شمالی افریقہ کے بیشتر حصے کو فتح کر چکے تھے، لیکن اب ان کے سامنے ایک اور بڑا امتحان تھا۔ اندلس یعنی موجودہ اسپین، جو اس وقت بادشاہ آڈرک کے ظلم ستم سے لپیٹ میں تھا۔ اندلس میں گوت بادشاہت قائم تھی اور اس کا حکمران راڈرک اپنے عوام پر بے حد ظلم ستم کرتا تھا۔ مقامی لوگ، خاص طور پر یہودی اور مظلوم عیسائی، بادشاہ کے جبر سے تنگ آ چکے تھے۔ ان میں سے کچھ افراد موسیٰ بن نصر کے دربار میں آئے اور مسلمانوں سے مدد کی درخواست کی۔ یہ سن کر موسیٰ بن نصر نے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر اندلس بھیجا، جس کی قیادت ان کے ایک جرنیل طریف بن ملک نے کی۔ یہ اسلامی تاریخ میں اندلس کی پہلی مہم تھی۔ طریف بن ملک نے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا اور فتح کے بعد واپس آ گئے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اندلس میں فتوحات ممکن ہے۔ تو موسیٰ بن نصر نے اپنے بہتر کمانڈر طارق بن زیاد کو 12,000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ لشکر بحیرہ روم کے راستے سے اندلس پہنچا اور جبرالٹر کے مقام پر اترا، جو آج بھی جبل طارق کے نام سے مشہور ہے۔ جب مسلمانوں کا لشکر ساحل سمندر پر اترا تو طارق بن زیاد نے ایک حیران کن حکم دیا اور کہا کہ تمام کشتیاں جلا دو۔ سپاہیوں نے حیرت سے پوچھا، اگر ہمیں واپسی کا راستہ چاہیے ہو تو؟ طارق بن زیاد نے جوشیلے انداز میں کہا، پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ یہ الفاظ سپاہیوں کے دلوں میں بہادری اور عزم کی آگ بن کر بھڑک اٹھی۔ اب وہ کسی بھی حال میں فتح حاصل کرنے کے لیے تیار تھے۔ طارق بن زیاد کی آمد کی خبر سنتے ہی بادشاہ آڈرک نے 90,000 سپاہیوں کا ایک عظیم لشکر تیار کر لیا، جو تعداد میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ راڈرک نے سونے سے بنا ہوا لباس پہنا، ایک عظیم الشان اور طاقتور گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا بہت آسان ہوگا۔ یہ فیصلہ کن جنگ وادی لکا کے مقام پر لڑی گئی۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، لیکن ایمان، جذبہ اور حکمت میں آگے تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنے فوج کو چھوٹے دستوں میں تقسیم کیا اور ہر طرف سے دشمن پر حملہ کرنے کی حکم کی۔ مسلمان تیزی سے حملہ کر رہے تھے، جب راڈرک کی فوج باری ذرات بختر کی وجہ سے سست روی کا شکار ہو رہی تھی۔ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو برتری حاصل ہونے لگی۔ ایک دن جب جنگ شدت اختیار کر چکی تھی تو طارق بن زیاد نے اپنے تلوار بلند کی اور مسلمانوں کو آخری حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے ہر طرف سے دشمن کو گھیر لیا اور صلیبی فوج کو نیست و نابود کیا۔ بادشاہ راڈرک اپنے گھوڑے سمیت دریا لکا میں غرق ہو گیا اور اس کی فوج جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے، اور مسلمانوں نے ایک عظیم فتح حاصل کر لی۔ طارق بن زیاد نے قرطبہ، غرناطہ اور طلیطلہ جیسے بڑے شہروں کو فتح کر لیا۔ جنگ کے بعد مقامی لوگوں نے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا، کیونکہ وہ راڈرک کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ مسلمانوں نے ظلم و جبر کی بجائے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، اور طارق بن زیاد نے کہا، ہم یہاں حکومت کرنے نہیں، انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے وہاں علم و ہنر کو فروغ دیا۔ انہوں نے عظیم الشان مساجد اور تعلیمی ادارے قائم کیے، یہودیوں اور عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ قرطبہ
غرناطہ جیسے شہروں کو اسلامی تہذیب کے مرکز بن گئے۔ اندلس کے فتح کے بعد طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصر نے واپس دمشق بلا لیا اور وہ بغیر کسی عہدے کے خاموشی کی زندگی گزارنے لگے، لیکن ان کی فتوحات نے اندلس میں مسلمانوں کی حکمرانی کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 800 سال تک قائم رہی۔ طارق بن زیاد کی بہادری، ایمان اور حکمت کی بدولت اندلس مسلمانوں کے زیر حکمرانی آیا۔ وہ ایک شجاع، حکمت والے اور رحم دل جرنیل تھے۔ ان کی قیادت نے اندلس کو علم، ترقی اور انصاف کا مرکز بنا دیا۔ یہی وہ اسلامی فتح تھی جس نے یورپ کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔